گزشتہ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد بچپن کے کچھ اہم واقعات کی طرف ہماری گفتگو جاری تھی، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کہ کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے ایک معزز، ایک مدبر، ایک قابل اور رشد و فہم والی شخصیت کے واضح طور پر اشارے ملتے ہیں، جس میں سے دو واقعات پر گزشتہ جمعے کا اختتام ہوا تھا، ایک حلف الفضول اور دوسرا حرب الفجار۔ لیکن اس کے تعلق سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا ذکر مورخین نے کیا ہے، البتہ کسی مستند روایت میں یہ بات نہیں ملتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 برس ہوتی ہے تو مشہور اور معروف روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سال شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے یا کوئی سوال کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کیا کرتے تھے، تو اس میں دو باتیں عرض کی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من نبی الا وقد راع الغنم، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا وانت یا رسول اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کہا ہاں، میں نے بھی کچھ درہم کے عوض مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائیں، یعنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے کے اندر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کیا، لیکن یہ آپ کی کوئی مستقل مصروفیت نہیں تھی، کچھ بار یہ واقعہ ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے گزرواتا ہے تاکہ جو ایک کمزور جانور کے مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں، مختلف احوال ہو سکتے ہیں، نبی کو اس کا اچھی طرح ادراک ہو جائے۔ اب جو شخص چرواہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جو تیز چل رہا ہے جانور وہ اس کے ساتھ چلا جائے اور باقیوں کو پیچھے چھوڑ دے۔ تمام قسم کے اس ریوڑ کو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ تیز ہوں، ہر قسم کے جانوروں کو مینیج کرنے کا کام جس طرح چرواہا کر رہا ہوتا ہے، تو نبی کی امت کے اندر بھی تمام قسم کے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، تاکہ تمام کے ساتھ بہتر انداز سے نبی کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ جائے۔ اور بھی اس میں بہت سی حکمتیں علماء نے ذکر کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کیا تھا، یا آپ پیشے کے اعتبار سے کیا کام کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے، اور تجارت مکہ کے لوگ اکثر جو ان کی اشیاء ہوا کرتی وہ بنایا کرتے۔ جو کچھ قبائل کے اندر خاص قسم کی اشیاء ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر کا تعلق کپڑے سے ہوتا، یعنی کپڑے کے مختلف پروڈکٹس مکہ کے لوگ بنایا کرتے، اور ان کی تجارت کا محور یہ ہوا کرتا کہ قافلے جایا کرتے شام کی طرف اور یمن کی طرف، اور وہاں تک مکہ کی چیزیں بیچا کرتے، اور وہاں سے جو اہم اور مفید اشیاء ہیں دنیا کی زندگی کے لیے وہ وہاں سے لے کر آیا کرتے۔ تو امپورٹ ایکسپورٹ کا، کپڑے کا، اس طرح کا کام اس زمانے میں ہوا کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشے کے اعتبار سے کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے۔ اس کا واقعہ شادی کا، اس میں مختصر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک معزز خاتون تھی، اور وہ بھی تجارت کیا کرتی تھی، یعنی خواتین کی تجارت کا تصور بھی بہت انہونا نہیں، لیکن اس میں بہرحال ان کے ضابطے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود بازار میں آ کر اس مال کو نہیں بیچا کرتی، بلکہ لوگ مقرر تھے جو انہوں نے اپنے امپلائیز رکھے ہوئے تھے، وہ ان کی طرف سے ان کے مال کی تجارت کیا کرتے، اور وہ تجارت ایک بڑے سطح پر ہوا کرتی کہ باقاعدہ مکہ سے باہر بھی ان کا مال جا کر بکا کرتا۔ تو وہ ایک اونچے درجے کی تاجرہ خاتون تھی۔ تو ان کے ایک غلام میسرہ ان کا نام ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکہ کے اندر ذکر موجود تھا کہ یہ بڑے سمجھدار قابل تاجر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے یہ ایک خطہ پیش کیا کہ میرا مال ہے اور سامان ہے، آپ اس کو لے کر جائیے شام کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان لے کر جاتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ غلام میسرہ بھی موجود ہے۔ اس سفر کے اندر جو شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آئی میسرہ کو،
یہ سبب بنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی۔ جب واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پہلوؤں سے بڑی تعریف کرتے ہیں، ایک آپ کا اخلاق، ایک آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین کا انداز، اس میں بہترین اخلاقی پہلو اس کی بات کرتے ہیں، اور دوسری آپ کی قابلیت اور ذہانت اور مال کو بیچنے کی جو صلاحیت ہے اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ خالی دینداری دیکھی گئی بلکہ اس فیلڈ کے اندر ان کی مہارت اور سمجھداری، یہ دونوں چیزیں دیکھی گئیں۔ آج بھی زمانے میں لوگ جب کسی ایک اپنے ملازم کی تعریف کرتے ہیں تو خالی یہ بولنا شاید کافی نہ ہو کہ جناب یہ بہت ہی نیک انسان ہے، یہ بہت ہی سچا دیانتدار انسان ہے، اس میں بیچنے کی اور کام کی صلاحیت کیسی ہے، یہ پہلو بھی یقیناً سامنے رہنا چاہیے اور ہر زمانے میں رہتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور یہ شادی طے پائی۔ اس شادی میں جو اہم بات ہے، سوچنے والی بات ہے، وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ خاتون، اور درست موقف کے مطابق دو ان کے شوہر جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی، اس میں کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کی خاتون اور بیوہ خاتون، اور اس وقت کے، ابھی تو نبوت نہیں ملی لیکن اس وقت کے ایک معزز اور مکرم شخصیت جب یہ شادی کر رہے ہیں تو وہاں کے معاشرے کے اندر اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ، اقدار کے طور پہ انتہائی پستی کا شکار ہو جاتا ہے جب ہم ایسی خاتون کو جو کوئی بیوہ خاتون ہے یا کوئی طلاق یافتہ خاتون ہے اسے کمتر شخصیت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی نحوست کی، اللہ نہ کرے، یہ علامت بن گئی ہے یہ خاتون، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے آج کے ہمارے زمانے میں۔ اور سوچئے 1400 سال پہلے عرب کے زمانے میں ایک معاشرے کے معزز ترین شخصیت ایک ایسی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں، سب کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ بالکل نارمل روٹین کی ایک صورتحال تھی اس زمانے کے اندر۔ یہ بھی عرب کی ایک اچھی صفات میں سے ایک صفت اس زمانے میں ملتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل تو 11 نکاح ہیں جو بعد میں نبوت ملنے کے بعد ہوئے، البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 25 سال رہتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس ہوئی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ ان 25 برس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 6 اولادیں دیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ 4 بیٹیاں فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں سب کی سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے صرف ایک بیٹے ابراہیم، ان کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی برقرار رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت رشتہ کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا، جو کہ اس زمانے کے اندر بہت عام رواج تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور اپنی زوجہ کے ساتھ محبت اور تعلق کی بہت عمدہ مثال ہے۔ پھر آپ آپ کی عمر جب 35 برس آتی ہے تو ایک مشہور واقعہ سیرت میں ملتا ہے، اور وہ کہ ایک بڑے جھگڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ آرام سے حل کر دکھایا۔ اور وہ کیا تھا کہ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے وہ کافی قدیم ہو چکی ہے، تو اس کو شہید کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر بار بار ہوتی رہی ہے، لیکن یہاں ایک پہلو بڑا عجیب ہے، اور وہ ہے کہ ان کا سچوں یا ان کے مزاج میں سچ کا ہونا۔ اب جب انہوں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک شرط رکھ دی، اور وہ یہ کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف اور صرف حلال پیسے کو استعمال کریں گے۔ اب قریش اتنا بڑا قبیلہ ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجیوں کی خدمت کا ذکر کیا ہے، پورے عرب میں ان کا ایک مقام مرتبہ تھا، لیکن حرام کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ حلال مال انتہائی کم اس معاشرے میں ہوا کرتا۔ لیکن پھر بھی آپ نوٹ کیجئے کہ سچے لوگ تھے، جس کا جیسا مال ہے اس نے بتا دیا، یعنی کہ کعبۃ اللہ کا جو اس وقت آپ کے سامنے نقشہ ہے وہ ایک اسکوائر کی صورت میں ہے، ایک ڈبے کی صورت میں ہے۔ اصل میں کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے وہ اس اسکوائر کے انداز میں نہیں ہے، بلکہ وہ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ریکٹینگل، اس انداز میں ہے۔ تو یہ ایک بڑا ڈبہ ہے، ایک طرف سے لمبا باقی طرف سے چوڑا برابر، تو یہ ریکٹینگل کی صورت کا اصل میں کعبۃ اللہ تھا۔ یعنی کہ آج جو ایک ڈی کا شیپ ہمیں نظر آتا ہے کعبہ کے ساتھ، جسے ہم حتیم کہتے ہیں، اصل میں یہ حصہ کعبۃ اللہ میں داخل تھا۔
لیکن جب پوری کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا تو یہاں تک پہنچے تھے جدھر ابھی تک تعمیر ہے، اور ان کے حلال پیسہ ختم ہو گیا۔ اب کئی دن ہو گئے کعبہ کی تعمیر رکی ہوئی ہے، عرب لوگ آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ بھئی یہ کعبہ کو کب مکمل کریں گے؟ تو فیصلہ ہوا کہ باقی حصے کو ایک برآمدے کی طرح یا صحن نما بنا دیتے ہیں اور اتنا ہی کعبہ تعمیر کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ کعبہ کی تعمیر کے واقعے کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ذکر کس طرح ملتا ہے کہ کعبہ کا سب سے اہم ترین حصہ یقیناً حجر اسود ہے، آج تک مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت اور مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو عرب میں ظاہر ہے جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو سب سے اہم جو اس کا حصہ ہے وہ حجر اسود والا حصہ ہے۔ تعمیر ہو چکی، اب قریش کے اور دیگر قبائل کے بڑے بڑے لوگ آئے اور کہا جناب یہ حجر اسود آخری پتھر کعبہ کی تعمیر میں رکھنے کا شرف یہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ ہر قبیلے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں جا کر کعبہ کے اندر اس پتھر کو رکھوں۔ جھگڑا ہو گیا، بات بڑھ گئی اور بات مزید خرابی کی طرف چل جاتی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک سمجھدار شخص نے کہا کہ ایسا کرو ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں صبح کا وقت قریب ہے کہ جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا بس وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سب کے سب لوگ ایک آواز ہو کر آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، دیانتداری گواہی دے کے کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہمارے معاشرے کا شخصیت یہی فیصلہ سنائے گا۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ کہتے یہ میرا قبیلہ قریش اور ان میں بنو ہاشم وہ یہ شرف حاصل کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور قابلیت دیکھیں، آپ نے اپنی چادر اتاری اور اس کے اوپر اس پتھر کو رکھا اور کہا کہ جاؤ تمام بڑے بڑے قبائل کے جتنے سرداران ہیں ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ وہ سب کے سب سردار وہاں موجود ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے ہیں اس چادر کو مل کر اٹھائیں، سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ حجر اسود کی بالکل جو جگہ ہے اس کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی مدد سے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اس شرف میں سب کے سب لوگوں کو شامل کر لیا اور ایک بڑا جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ذہانت اور جو قابلیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، نبوت سے پہلے کی زندگی کے اندر بھی اس کی یہ ایک مشہور واقعے میں مثال ملتی ہے۔ اس کے بعد مکہ کے اندر شرک کی خوب کثرت، حرام اعمال کثرت سے ہو رہے ہیں۔ کعبہ کے اندر طواف کے دوران بہت سے نامناسب قسم کے رویوں کے اندر عرب لوگ طواف بھی کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے بیزار ہو کر، دور ہو کر اپنی قوم سے ایک علیحدگی اختیار کرتے ہوئے غار حرا میں چلے جایا کرتے، کئی دن تک سامان لے لیا کرتے اپنے گھر سے کھانے پینے کا اور وہیں جا کر رک جایا کرتے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو دنیا میں یہ اس کو نصیحت اور ترغیب نہیں دی گئی کہ کسی ایسی جنگل میں یا کسی غار میں چلے جانے سے اس کے دل کے اندر یا اس کو کوئی بہت بڑی قسم کی خیر اور بھلائی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ عام فتنوں کے حالات کے اندر انسان اگر لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، سخت فتنوں کے دور میں، وہ الگ پہلو ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی ریاضتوں کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت ملی، ایسی بات قطعی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ تو یہ اللہ کا محض انتخاب ہوتا ہے، کسی انسان کی کوئی صلاحیت یا عبادت میں آگے بڑھ جانے سے قطعاً اس کو یہ مرتبہ نبوت کا یا کس طرح کا بھی اور مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی توجہ طلب ہے کہ بعض حضرات نے اس کے اوپر اعتراضات کیے اور کہا کہ یہ جو غار حرا کا واقعہ ہے یہ جناب پورا کا پورا افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، بتانا وہ کیا چاہتے ہیں؟ بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو ان کا جو نظر تھی وہ بھٹکی نہیں، نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی، مطلب جو دیکھتے گئے وہ اس کی تصدیق کرتے گئے۔ اور غار حرا کے واقعے کی تفصیلات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کی کبھی طاری ہو گئی، ایک طرح سے آپ پریشان ہو گئے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غار حرا کا جو واقعہ ہے یہ ان کی نظر میں بظاہر قرآن کے اس آیت سے ٹکرا رہا ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پر وحی آئی تو آپ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ اور یہ کوشش کہ قرآن مجید کے مضامین کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف قرار دینا،
اپنی ایک ذاتی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ نتیجہ نکال دینا کہ ہم تو قرآن کے پابند ہیں اور یہ حدیث پتہ نہیں کسی راوی کی غلطی ہوگی، اسے سائڈ میں کیجیا جائے اور صرف قرآن کو مان لیا جائے تو ہمارے جناب عقائد بالکل درست ہو جائیں گے. یہ ایک بہت ہی سادہ اور بہت ہی میں کہوں گا کہ احمقانہ قسم کا جو ہے وہ رویہ ہے. اس سے مسئلے حل ہو جانے والے نہیں. آپ کو کس نے کہا کہ اس موقع پر کے لیے یہ آیات قرآن کے اندر اتری ہیں؟ اگر آیات کا پورا سیاق و سباق پڑھ لیتے، سورۃ النجم کے اندر جو آیتیں ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالی معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضبوط دل تھا اس کی بات کر رہے ہیں. عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی. یہ دنیا کی کیفیت کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی بات کر رہے ہیں. البتہ جو پہلی مرتبہ وحی آ رہی ہے اس موقع پر ایک گھبراہٹ کا طاری ہو جانا بالکل فطری ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم قرآن میں پڑھیں تو بات پوری طرح واضح ہو جائے گی. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سب سے پہلے عصا پھینکا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرما رہے قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ آپ مت گھبرائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس سے گھبرا رہے ہیں. کیوں؟ پہلی مرتبہ اس معجزے کا ظہور ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ اس کیفیت سے دوچار ہو جا رہا ہے. میں نے ڈنڈا پھینکا، وہ اچانک سے ایک بڑا اژدہا بن گیا، ایک فطری خوف ہے. اور دوسری بات، جب فرعون کے سارے جادوگر وہاں موجود ہیں تو ان کے سامنے وہ چیلنج کے انداز میں پھینک رہے ہیں. اب وہ دوسری مرتبہ وہ کیفیت ہو رہی ہے تو اب اس میں رعب اور اس کے اندر خوف اور ہیبت والی وہ والے حالات نہیں ہیں. تو اس لیے پہلی مرتبہ کسی منفرد چیز کے ہو جانے میں ایک خوف ہونا یہ ایک فطری بات ہے. اس کو آپ کیسے قرآن کے خلاف قرار دے سکتے ہیں؟ تو گویا ان کا یہ کہنا ہے کچھ حضرات کا کہ جناب یہ جو غار حرا کا پہلی وحی کا واقعہ ہے یہ ہمارے یہاں صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث اس تعلق سے ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں، لیکن ان کی صحیح بخاری اور صحیح تئیں احادیث کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے تئیں شریعت کا ایک تصور بنا لیا. اب جو چیز اس میں فٹ ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، جو اس میں فٹ نہیں ہوگی وہ چاہے 100 کی 100 احادیث میں متواتر ترین احادیث میں وہ بات مل جائے وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی. بہرحال تو میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اگر آپ میں سے کچھ حضرات نے کوئی اس طرح کی بات سن رکھی ہے تو ان کی بھی تنبیہ رہے کہ یہ کہنا کہ غار حرا کا واقعہ یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے یہ کم علمی کا نتیجہ ہے. خود میں ظاہر سی بات ہے تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے آپ کے بارے میں یہی حدیث صحیح بخاری عائشہ فرماتی ہیں سب سے پہلے جو نبوت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ تھی سچے خواب. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب دیکھا کرتے کسی معاملے میں اور صبح کے وقت میں وہ خواب پوری طرح اسی طرح وقوع پذیر ہو جایا کرتے. تو اس طرح سے خوابوں کا مکمل طور پر پورا ہو جانا یہ ایک نبی کا خاصہ تھا. نبیوں کو خواب کے اندر وحی دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کے خواب جو ہے اس کی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے. تو خواب کے اندر طرح طرح کے خیالات جس طرح انسان کو آ جاتے ہیں انبیاء کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے پہلی نبوت کی ایک خاص نشانی تھی. اس کے بعد 2-3 نشانیاں اور ملتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے قبل مجھ پر سلام کیا کرتا. یعنی یہ کیفیت جب ہوا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران تو ہوتے کہ ایک منفرد معاملہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی اس کی تعبیر نبوت سے کی نہیں گئی، ابھی اس کو نبوت سے نہیں جوڑا گیا. یہ ایک غیر معمولی اشیاء ہو رہی ہیں، اس کا آغاز ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بعض مرتبہ اپنے دائیں بائیں کچھ نور اور روشنی نظر آیا کرتی اور میں حیران ہوتا کہ یہ روشنی کس طرح کی روشنی ہے. بعد میں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ آپ کے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے تھے جو آیا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہرحال حیران ہوا کرتے. تو اس طرح سے خواب اور دائیں بائیں کی روشنی اور مکہ کا یہ پتھر یہ کچھ نبوت سے پہلے کی علامات تھیں جو پہلی وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی. اور کوئی بعید نہیں کہ اس طرح کی غیر معمولی اشیاء آنے کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسے کہتے ہیں ایک حساس مزاج کے ہو گئے اور آپ پھر مکہ کے لوگوں کی جو خرافات ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا. اسی لیے آپ غار حرا میں جایا کرتے. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یتحنث فی غار حرا، اللہ کی عبادت کرتے. ابھی سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ ابھی تو وحی آئی نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کس طرح کیا کرتے؟
تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت کی بقایا تعلیمات آپ تک پہنچی تھی، آپ اسی کے مکلف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف تھے، تو اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کیا کرتے، ذکر و اذکار کیا کرتے، اور بھی جو عبادات تھیں وہ کیا کرتے۔ اور یہ بھی کہنا کچھ حضرات کا کہ صرف اور صرف غور و فکر کیا کرتے یا ایک خاص قسم کی میڈیٹیشن ہوا کرتی تھی، یہ ایک بیجا تکلف ہے۔ جب ذکر نہیں آیا کسی خاص عبادت کا تو ہمیں بھی خود سے اس کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے، بس یہی بات کافی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آ گیا 40 سال کے بعد انبیاء کرام کو نبوت کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، جس وقت ان کی رشد اور عقل پوری تمام ہو چکی ہوتی ہے، جس وقت وہ جذباتیت سے آگے بڑھ کر سمجھداری کے اندر فیصلے کیا کرتے ہیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے اور جبریل علیہ السلام آپ پر اس موقع پر غار حرا میں آتے ہیں، اور مشہور بات ہے کہ آپ سے آ کے کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ اب میں نہیں پڑھتا کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں عام حالات میں پڑھنا نہیں جانتا، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی جو ایک روب والی کیفیت ہے کہ ایک نیا بالکل اجنبی شخص جس کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں وہ آیا ہے، اور آیا بھی اس غار میں ہے جہاں پر میں اکیلا آتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں جو حضرات وہاں گئے ہیں کہ یہ کافی اونچائی پر، کافی اونچا بلند پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اندر جا کر کافی اونچائی پر یہ غار ہے، تو وہ ایک ایسی جگہ نہیں کہ ایک شخص عام طور پہ وہاں چلتا پھرتا آ جائے، تو یہ آپ نے ایک خاص جگہ بھی رکھی ہوئی، تو وہاں پر وہ آ رہا ہے اور آ کر آپ سے اس طرح سے مخاطب ہو کہ پڑھو، تو واقعی وہ ایک غیر معمولی قسم کی صورتحال ہے، تو اس میں یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں نہیں پڑھ پا رہا، یا ابھی مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے قریب کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبوچا اور پھر کہا اقرأ، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا، اور پھر آپ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام پر جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے کے ذریعے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی مہربان ہے، الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھا دیا جو اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ قرآن کی پہلی 5 آیات یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں اس موقع پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ غیر معمولی معاملہ جب ہوا تو فوراً سے اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ الفاظ اس موقع پر استعمال کرتے ہیں، زملونی زملونی، کہ میرے اوپر کوئی اوڑھنی جو ہے وہ ڈال دی جائے، جو انسان کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے ایک گھبراہٹ کے عالم کے اندر، تو اس سے پسینہ جو ہے وہ صادر ہوتا ہے یا ٹھنڈک جو ہے اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ والی کیفیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب معاملہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا تو جو انہوں نے گواہی دی بہت سوچنے والی بات ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہتے ہوئے اس موقع پر 15 سال ہو چکے تھے، اور سوچئے کہ گواہی کیا دے رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کہتی ہیں سب سے پہلی بات واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کبھی نہیں فرمائے گا۔ رسوا سے مراد یہ کہ آپ ضائع نہیں ہو جائیں گے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچ جائے۔ آپ جیسا معزز مکرم شخصیت وہ اپنی عمر اپنی قوم میں پوری کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر رکھتے ہیں، ان کی خیر اور بھلائی پھیلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پہلی بات تو یہ تسلی دیتی ہے۔ پھر آپ کی 5-6 منفرد کوالٹیز بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ کی تو خصوصیت یہ ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو بہت زیادہ جوڑنے والے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی کہ باقاعدہ اس کو جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ اسلام میں تو آپ جانتے ہیں صلہ رحمی کا تصور یہ ہے کہ اگلا آپ سے تعلق توڑ رہا ہے اور آپ اس سے جوڑ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب جب تک وہ ہم سے اچھا ملے گا ہم بھی اچھا ملیں گے، جس دن وہ پیچھے ہو جائیں گے ہم بھی الحمدللہ ان کی ہمیں کوئی محتاجی نہیں، ایسی بات نہیں۔ جب وہ رحم ہے، جب وہ ایک تعلق ہے رشتہ داری کا، اس کو جوڑنا ہے۔ انک لتصل الرحم۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وتقری الضیف، اور آپ مہمان کا خوب اکرام کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور لوگوں کے بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ 2 طرح کے بوجھ مراد ہے، ایک یہ کہ کسی کو کوئی سامان اٹھانے کی ضرورت پڑے، کسی موقع پر مدد کی ضرورت پڑے تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے،
اور دوسرا مراد یہ ہے کہ بھئی اس کے اوپر سے کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مالی مسئلہ ہے تو وہ آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں، تو وہ چاہے ظاہری بوجھ ہو چاہے معنوی بوجھ ہو، دونوں طرح کے بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، پھر فرماتی ہے وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے لا کر آپ کچھ ساز و سامان دے دیتے ہیں، کچھ کھانے کی اشیاء دے دیتے ہیں، کچھ مال دے دیتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ زندگی گزارنے کا سامان اپنا مہیا ہو جائے۔ اور بعض روایت میں ہے وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اور ہمیشہ سچی بات کرنے والے ہیں۔ اور چھٹی بات وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ہر قسم کی بہترین کاز میں، کوئی بھی نوبل کاز آپ کے معاشرے میں ہو، آپ اس میں ہمیشہ آگے بڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں ان باتوں کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ کیا کوئی ایسا شخص ہم اور آپ جانتے ہیں، دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، پری نبوت ٹائم، کہ ہم اس کے بارے میں ان 6 گواہیوں میں سے کوئی ایک گواہی دیں آج کے زمانے میں کہ بھئی فلاں شخص یہ ایسا کام کرتا ہے، فلاں شخص کی یہ ہمیشہ کی عادت ہے، فلاں شخص کا یہ ہمیشہ کا ایک انداز ہے۔ سوچئے یہ 6 کی 6 اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو رہی ہیں، اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جو بہت مشکل سے گواہی ملے، گھر والی 15 سال رہنے کے بعد اتنی بڑی 6 آپ کی کوالٹیز کو آپ کو تسلی دینے کے لیے بیان کر رہی ہیں۔ ذرا سوچئے کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں گے، کیا آپ کا اخلاق ہوتا ہوگا، کیا آپ کے معاملات ہوتے ہوں گے۔ تو یہ کوالٹیز سب کی سب سننے والی ہیں کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اس کے بعد آپ لتصل الرحم، اس کے بعد وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے آپ جو ہے لا کر دے دیتے ہیں، وتحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور سچی بات کرتے ہیں، وتقر الضیف، مہمان کا خوب اکرام کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور تمام قسم کے بہترین کاموں میں آپ ہمیشہ اپنی قوم سے آگے ہوتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ظاہر لمبا واقعہ ہے کہ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کچھ لوگوں نے اس کو بھی ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی کہ چونکہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موحد تھے اور پھر وہ نصرانی بن گئے تھے اور وہ انجیل کو منتقل کرتے عربی میں اور عربی کی عبارتیں منتقل کرتے انجیل میں، تو یہ ترجمے کا کام بھی وہ کیا کرتے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شاید کرسچینٹی کی اسلام پر تاثیر پیدا کرنے کی کوشش ہے یہ واقعہ، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اس وقت کے علماء کے اندر ان کا شمار ہو رہا ہے۔ مکہ کے اندر پڑھنے والے لوگوں کی تعداد، یہ مشہور معروف کتاب ہے فتوح البلدان، اس میں ذکر ہے کہ مکہ میں صرف 17 یا 16 لوگ لکھا کرتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، تو گویا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بے ادبی کر دی یا آپ کی کوئی تنقیص کر دی۔ ہرگز نہیں، یہ لکھنا اور پڑھنا ایک چیز ہے اور کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ ان پڑھ ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ ان پڑھ کا ترجمہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے یا کسی کو کمتر ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ نعوذ باللہ امی کا ترجمہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت کہ نبی جو ہے وہ لکھ نہیں رہا، نبی جو ہے وہ پڑھ نہیں رہا، البتہ حکمت اور علم اور دانائی کی تمام کے تمام خزانے سب سے بڑھ کر بدرجہ اتم اس نبی کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اس وقت کے لوگ جانتے تھے کہ بڑے بڑے فلسفی لوگ موجود ہوتے ہیں، پرانی کتابوں جاننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو سب بڑے آرام سے اس نبوت کا انکار یہ کہہ کے نہ کر دیں کہ بھائی یہ تو وہاں اس سے مل کر آئے ہیں، اس نے ان کو کتاب لکھ کر دے دی، یہ وہ کتاب پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے اور نہ لکھنے نہ پڑھنے کو آپ کی نبوت کی ایک دلیل کے طور پر پیش کیا کہ نہ ہی آپ لکھا کرتے نہ ہی آپ پڑھتے، اذا لارتاب المبطلون۔ پھر یہ شک کرنے والوں کو شک کیسے ہو گیا؟ پھر کیسے آپ پر شک کر رہے ہیں کہ یہ کسی اور کا کلام پڑھ کر لا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس چیز سے نہیں گزارا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان تمام باتوں کا بھی سیرت بہرحال ذکر واقعات کے تسلسل میں بعض مرتبہ نہیں بھی آ پاتا، لیکن یہ تنبیہ ضروری ہے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل کا واقعہ انشاءاللہ پھر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ ان کے پاس جانے میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں،
کوئی حیرانی کی بات نہیں. کیوں؟ وہ بزرگ شخصیت ہے، حضرت خدیجہ کے رشتہ دار ہیں اور کتاب پڑھنے والے ہیں، اور حضرت خدیجہ اس بات سے سمجھ گئی کہ یہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، شاید اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک روحانی معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ میرے کزن جو ہے اس بارے میں ہمیں اچھی آگاہی دے دیں گے. اور انہوں نے وہی کیا. انہوں نے جو کتاب پڑھی ہوئی تھی انجیل، اس کے اندر جس طرح جبریل علیہ السلام کا ذکر پڑا ہوا تھا، پرانی کتابوں میں جس طرح ذکر ملا تھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر، فوراً سے انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ پر آیا، جو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا. اور پھر کہا کہ اگر میرے اندر طاقت ہوگی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اس وقت آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. اب 40 سال اللہ کے رسول نے گزار دی قوم میں، ایک بہترین زندگی، ایک بالکل پاکیزہ زندگی، ایک صاف و شفاف زندگی. حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی. کہا جی آپ سے پہلے جس نے بھی اس نبوت کا اقرار کیا، اعلان کیا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا. تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اس کے بعد دوسری وحی کے واقعات ہیں، اور پھر آگے بڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ عزیز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی اور اس سے سیکھنے والے اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.